میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ یہ میرے اللہ کی عطائیں ہیں۔ اللہ نے تمام قوموں پر، آج ہم پر جو عذاب نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جناب محمد رسول اللہ کی دعائیں ہیں، اس وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم لوط کو تباہ کر دیا، قوم ہود کو تباہ کر دیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر یہ پیغام دیا ہے، پہلے کی قوموں کو برباد کیا ہے، پہلے کی قوموں کو تباہ کیا ہے، اور ان کے قصے بتا کے، ان کے تذکرے کر کے ہمیں پیغام دیا ہے کہ کبھی گناہ کے قریب مت جانا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ اسے تباہ کر دیتا ہے، اللہ اسے برباد کر دیتا ہے کوئی ایسا جو اللہ سے ٹکر لے کے دکھائے؟ کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے ٹکر لے۔ جو اللہ سے ٹکر لے گا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، میں گزر رہا تھا ایک راستے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ پوری قوم تباہ پڑی تھی، پوری قوم برباد تھی، ان کے سر الگ تھے، کسی کے ہاتھ پیر کٹے تھے، کسی کے کوئی بیماری تھی، اور سب مر چکے تھے۔ دیکھا پوری قوم تباہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کو یہ طاقت تھی کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مردوں کو پکارا تو مردے نے آواز دی، یا نبی اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ کہا حضور ہم پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ ہم دنیا کے لیے رویا کرتے تھے۔ دنیا کے لیے کیوں روتے تھے؟ کہتے تھے دنیا جب ہمارے پاس آتی تھی تو ہم خوش ہو جایا کرتے تھے، اور دنیا جب ہمارے پاس سے چلی جاتی تھی تو ہم غم میں آ جاتے تھے۔ تو دنیا پاس آنے اور جانے کا کیا مطلب؟ کہ پیسہ جب ہمارے پاس آ جاتا تھا تو ہم خوش ہو جاتے تھے، اور جب پیسہ چلا جاتا تھا تو ہم پھر غم میں آ جاتے تھے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے۔ اور آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، کسی طریقے سے کمایا جائے۔ دو ذہن انسانوں نے بہت غلط بنائے ہیں، ایک کہ پیسہ آ جائے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پیسے سے۔ اللہ ذہن دیتا ہے کہ پیسے سے کچھ نہیں کر سکتے، عزت پیسے سے نہیں خرید سکتے، شہرت پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے میں چاہتا ہوں اسے عزت عطا فرماتا ہوں۔ تمہارا پیسہ دنیا میں ہی تمہارے کام آئے گا، مر کے جاؤ گے تو پیسے کو ساتھ میں نہیں لے جاؤ گے۔ اور اگر پیسہ کماتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو تو یہی پیسہ کل تمہارے لیے ذریعہ نجات بنے گا اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن پیسہ کما کے اگر اللہ کی بارگاہ میں تم نہیں خرچ کرو گے تو یہی پیسہ جہنم میں تمہیں لے جائے گا، سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ دو ذہن انسانوں کے تھے کہ پیسہ کماؤں، ایک میں آزاد ہوں۔ ہر انسان سمجھتا ہے ہم آزاد ہیں، آزاد ہو تو پھر چلو، ٹھوکر لگ جائے تو مر جاؤ گے، ٹھوکر لگ جائے زمین پہ گرو گے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ ہم کیسے آزاد ہیں؟ اگر آزاد ہیں تو پھر موت کو بھی روک کے دکھائیں، موت کے فرشتے کو بھی روک کے دکھائیں۔ موت کا فرشتہ آئے گا، روح کو قبض کرے گا، چلا جائے گا، کوئی موت کو نہیں روک سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت انسانی شکل میں آئے اور اس انسان کو گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ اب وہ ڈر گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا حضور یہ کون شخص تھا بہت گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا تھا؟ کہا تم جانتے نہیں ہو یہ انسانی شکل میں آنے والا ملک الموت تھے، یہ ملک الموت آئے تھے۔ تو اس نے کہا جب اتنا سنا کہ ملک الموت آئے تھے تو بہت ڈر گیا۔ کہا حضور اب میں تو ایسا لگتا ہے کہ میری طرف دیکھ رہا تھا، لگ رہا ہے میری موت آ گئی ہے، اب میں جانے والا ہوں۔ حضور میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، آپ کی تو حکومت پہ بھی، آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے، ہر چیز پر آپ کی حکومت ہے، آپ کیوں نہ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اس دیش سے دوسرے دیش پہ چھوڑ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تو بے وقوف ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے موت جہاں ہوگی، جہاں لکھی ہوگی وہیں آ جائے گی، تو چاہے اس دیش میں رہے چاہے دوسرے دیش پہ چلا جائے۔ اس نے کہا حضور میں ڈر رہا ہوں، مجھے اس دیش سے دوسرے دیش چھڑوا دیجئے، میں بہت ڈر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا اس کو اور دوسرے دیش چھوڑا، اور جیسے ہی دوسرے دیش میں وہ بندہ پہنچا ملک الموت پہنچ گئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ مر گیا۔ تو پتہ چلا جب موت لکھی ہوگی تبھی بندہ مرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو اس نے کہا ہم دنیا کماتے تھے،
حرام کمائی کرتے تھے، حرام کے ذریعے سے پیسہ کماتے تھے اور بے انتہا خرچ کیا کرتے تھے، کبھی دین کے کام میں نہیں خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کا یہ عذاب آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں حاویہ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ حاویہ کیا ہے؟ کہ حضور سجین ہے۔ کہ یہ سجین کیا ہے؟ کہ حضور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم تمام روحوں کو اسٹینڈ ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو آگ ہے، آگ وہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بڑی ہے۔ حضور ابھی سب لوگ آگ میں ہیں، اور میں اکیلا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ سب کے منہ میں آگ کی لگامیں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے منہ میں آگ کی لگام نہیں ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے منہ میں لگام کیوں نہیں ہے؟ کہ حضور میں کچھ غلط نہیں کیا کرتا تھا، میں تو بس ان کا ساتھ دیا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ یہ چوری کرتے تھے، یہ دغا کرتے تھے، یہ فریب کرتے تھے، یہ پیسہ کماتے تھے، لیکن میں ان کا ساتھ دیا کرتا تھا، میں کبھی کرا نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جن کے بچے بھی 300 سال کے بعد بالغ ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے بولو 30 40 فٹ کے ہوا کرتے تھے، انہیں بہت گھمنڈ تھا، بہت غرور تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ آئے جنہوں نے یہ دعوے کیے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں، ملے خاک میں گئے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھن ہے رہے سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی جینے والا۔ بڑے بڑے لوگ آئے دعوے کیے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ ان بطشا ربک لشدید، اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی چھٹا نہیں سکتا۔ ویسے اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ہم سب پر رحم فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھٹا بھی نہیں کوئی پاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بڑا تکبر تھا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس گئے، کلمے کی دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے بڑا کون ہے، یہ اللہ کون ہے، میں کسی کو نہیں مانتا۔ جب انہوں نے اتنا کہا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسا قحط نازل فرمایا کہ ایسا قحط آیا کہ سوکھا پڑ گیا۔ جنہوں نے بکریوں کو کھایا، جانوروں کو کھانا شروع کیا، چوہے بلی تک کو نہیں چھوڑا، پتوں کو کھا گئے۔ آخر میں یہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضور ہم دعا کرتے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں، آپ دعا کریں کہ وہ ہمیں معافی دے دے اور ہم پر بارش نازل فرمائے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم بیت اللہ شریف، اور بیت اللہ شریف جا کے تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ بیت اللہ گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے دعا کی تو 3 بادل آئے، 3 بادل آئے، ایک کالا تھا، ایک سفید تھا اور ایک لال تھا۔ تو آواز آئی کہ پسند کرو کون سا بادل پسند کر